السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرکٹ کھیل کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک لڑکی ٹرین کی پٹری پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ لڑکی خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اتنے میں ٹرین بھی آ گئی اور میں نے اس لڑکی کو زبردستی پٹری سے دور کر دیا۔ ٹرین گزرنے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی اور بار بار کہنے لگی، مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے۔ میں کچھ دیر وہاں اس کے پاس کھڑا رہا اور پھر میں نے اسے کہا، چلو میرے گھر چلتے ہیں۔ پہلے وہ نہیں مانی، پھر پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اسے اپنے گھر لے آیا اور اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ میرے ماں باپ نے اس لڑکی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ 1 سال تک ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہی، مگر اس نے خود کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ بس وہ چپ چاپ سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی اور شام کو روتے ہوئے سو جاتی تھی۔ وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی تھی، بس اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھی۔ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو جاتی تھی کہ اسے ہماری آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کے انداز سے لگتا تھا کہ کسی امیر خاندان کی بیٹی ہے، لیکن اس نے ہم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ وہ امی کے پرانے کپڑوں کو ٹھیک کر کے ہی پہنتی تھی۔ عید پر امی نے اس سے پوچھا، بیٹا کیسے کپڑے چاہیے؟ وہ کافی دیر چپ رہی اور پھر امی کو گلے لگا کر کہا، دلہن کا جوڑا چاہیے۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے امی نے انکار نہیں کیا اور امی بازار سے اس کے لیے دلہن کا جوڑا لے آئی۔ 1 سال میں عید کا دن وہ واحد دن تھا جب ہم سب نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی، جو ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہم اسے ہسپتال لے جا رہے تھے کہ راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت کی وجہ دماغ کی نسوں کا ایک ساتھ پھٹ جانا تھا، اور ایسا عموماً کسی بہت بڑے صدمے کو برداشت نہ کر پانے سے ہوتا ہے۔ وہ مرنے والی تو مر گئی، مگر اپنے پیچھے میرے لیے بہت سے سوالات چھوڑ گئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا۔ وہ 1 سال تک زندہ لاش بن کر رہی اور بالآخر ڈپریشن کی وجہ سے مر گئی۔ اس کی موت کے بعد مجھے اس کے کمرے سے ایک ڈائری ملی جس میں میرے سارے سوالوں کے جواب لکھے تھے۔ لکھا تھا، میرا نام عالیہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ جب میں 10 سال کی تھی تو میرے بابا کی وفات ہو گئی اور میری ماما نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے بابا جنہیں میں انکل کہتی تھی، وہ کبھی کبھار، کیونکہ وہ زیادہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی رہتے تھے، میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ اور پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو میری زندگی میں وہ آیا جسے میں نے اپنے جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے میرے گھر رشتہ بھیج دیا اور میرے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میری شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے میری ماں کی موت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد میں بہت ٹوٹ چکی تھی، لیکن جینے کی ایک امید باقی تھی، وہ تھی میری محبت۔ پھر شادی سے 1 ہفتہ پہلے مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تو میں نے انکل سے فون کر کے کہا کہ مجھے میڈیسن لا دیں۔ اس رات انکل مجھے میڈیسن دینے کے بہانے انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کر کے میری عزت لوٹ لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے منگیتر کو کال کی اور کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا۔ اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور رشتہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس طرح میرا سب کچھ چلا گیا، پہلے ماں باپ، پھر عزت اور آخر میں محبت۔ نہ ہی جینے کو دل کرتا اور نہ ہی جینے کی وجہ باقی بچی، اس لیے میں موت کو گلے لگا کر خود کو ان درندوں سے آزادی دلانا چاہتی ہوں۔ اور پھر میں ڈائری کے آخری صفحے پہ پہنچا تو یہ پڑھ کر میری جان نکل گئی کہ اسے بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شاید اس نے عید پہ شادی کا جوڑا منگوایا تھا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔